بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نیزہ لگنے کے بعد اپنے قاتل کو دیکھ لیا اور اس کی طرف تیزی سے بڑھنے لگی، لیکن ہمت نہ رہی۔ آپ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھے، اپنی جسم سے نیزہ نکالنے کی کوشش کی، نہ نکال سکے، اور پھر دوبارہ قاتل کی طرف بڑھے، لیکن تھوڑی ہی دور جا کر گر پڑی اور روح مبارک پرواز کر گئی۔ یہ 17 شوال 3 ہجری کا دن تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر چچا کے شہید ہوتی ہی کفار نے جنگ احد میں تازیانے بجانا شروع کر دی۔ ہندہ بن عتبہ زوجہ ابو سفیان آپ کے جسد مبارک کے پاس آئی اور آپ کے جسم کی بے حرمتی کی، جسے مسلح کرنا کہا جاتا ہے۔ آپ کی ناک اور کان کاٹ ہندہ نے اپنے گلے میں ہار بنا کر ڈال لیا اور آپ کا پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کو ہندہ نے چبانا شروع کیا اور خوشی سے جھومتی ہوئی اشعار پڑھنے لگی۔ ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کی شعلیں تو بڑھتی ہی ہے۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنی بائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر یعنی حنظلہ کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا، میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میری اوپر واجب ہو گیا، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میرے ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائے۔ ناظرین گرامی، بغض، کینہ اور حسد سے بری یہ ایک بدترین مثال تھی جو آج سے پہلے کبھی عربوں کی جنگوں میں نہ دیکھی گئی۔ جنگ ختم ہوئی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے چچا شہید ہو گئے۔ آپ تشریف لائے تو دیکھا چچا کے لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑی، غموں کی آنسو کی ایسی جڑی لگی کہ تمام صحابہ بھی رونے لگی۔ آپ نے اپنے چچا کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنے پیارے شہید چچا کے جسد مبارک سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی رحمت تمہاری اوپر سایہ فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کی غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں نہیں میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائے اور تم قیامت کے دن انہیں کے پیٹ سے اٹھائے جائے۔ خدا کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسلح کروں گا۔ اندازہ کیجئے کہ کیسا بڑا غم ہوگا۔ جو رحمت العالمین ہے وہ قسم کھا رہے ہیں کہ کفار کے 70 آدمیوں کے لاشوں کا حال بالکل ایسا ہی کریں گے جیسا انہوں نے حضرت حمزہ کے لاش کا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارادے پر اللہ تبارک نے وحی نازل فرمائی، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت کا پہنچائی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے۔ تم صبر کرو، تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ امام ابن کثیر اور امام قرطبی اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ اس آیات کی نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ ارادہ ترک فرمایا، پھر قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سختی سے اس بات سے منع کر دیا کہ لاش کے ٹکڑے کرنے ہرگز جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی کتے کے لاش کے ٹکڑے کرنے بھی جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت ہی غمزدہ تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت اور حوصلہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ حمزہ ابن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا شعر لکھا دیا گیا۔ حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ نے جب جنگ کی خبر سنی تو وہ مدینے سے جنگ احد کے مقام کی طرف روانہ ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ پھوپھی کو جنگ کے میدان سے دور ہی رکھنے دے اور ان کو مدینہ واپس لے چلے۔ جب وہ اپنی بھائی حضرت حمزہ کے لاش کو دیکھیں گے تو اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے ان کے بیٹے نے کہا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں بھائی کے شہید ہونے کی خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ قربانی بہت ہی قبول ہوئی ہے۔ میں جاہلیت کے طور پر طریقوں سے خوب واقف ہوں، میں مشرکین کی طرح بین ڈال کر نہیں روں گی۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ احد کے میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تو آنسو نے آنکھوں سے دریا بہہ نکلی، لیکن بار بار حضرت صفیہ کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی نکلا تھا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتی ہوئی دعا کی، اللہ یہ قربانی تیرے راہ پر دی گئی ہے، تو ہی ان کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو حکم دیا، پھوپھی جان آپ مدینے میں ہی واپس چلے جائے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے مدینے میں ہی واپس آ گئی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کو اکٹھا کر کے کفن پہنا کر جنازے کے لیے رکھ دیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے زبیر کو میدان احد سے جاتی ہوئی 2 چادریں دیتے ہوئی فرمایا، اپنے ماموں کے جسم کو اس میں ڈانپ لینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر جو لباس تھا وہ اتر گیا تھا۔ انہوں نے ایک چادر سے اپنی ماموں سے کفن دیا، دوسری چادر کو اس انصاری کو کفن دے دیا تھا۔ اب جب جنازی پڑھائی گئی تو ان کے متعلق 2 طرح کی روایات ہے۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام صحابہ کے جسد مبارک سامنے رکھ کر جنازے پڑھ لی گئی، لیکن حضرت حمزہ کا جسم مبارک سامنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اٹھانے دیا، چونکہ حضرت حمزہ کو ملا کر کل یعنی تمام تر 70 شہید ہوئی تھی، اس لیے حضرت حمزہ پر 70 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ دوسری روایت ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1502 ہے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز شہداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 شہداء پر جنازہ پڑھنا شروع کیا اور حضرت حمزہ جو کہ ترکی رہی، باقی شہداء اٹھا لیے جاتے تھے لیکن حضرت حمزہ کو نہ اٹھایا جاتا۔ اس کے علاوہ ابو داؤد میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو مالک غفاری سے روایت ہے، فرماتے ہیں غزوہ احد کے دن رسول اللہ نے حکم فرمایا حضرت حمزہ کی میت لائی جائے، چنانچہ ان کی میت لائی گئی اور 9 شہید بھی لائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نماز جنازہ پڑھی، ان شہداء کی میتوں کو اٹھا لیا گیا۔ جب حضرت حمزہ کی میت وہی رکھی ہوئی، پھر 9 مزید شہداء کو لایا گیا اور سامنے رکھا گیا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 شہداء کی نماز جنازہ 7 بار پڑھی، یعنی ایک مرتبہ 10 شہداء کی نماز جنازہ پڑھی، تو کل نماز جنازہ 7 بار ہوئی۔ حضرت حمزہ کی میت پر ہر بار جنازہ پڑھی گئی۔ ناظرین گرامی، امام ابن حجر اسقلانی، ناصر الدین البانی، ابن کثیر نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے در حقیقت ایک ایک کر کے جنازے لائے جا رہے تھے اور آپ ان پر نماز جنازہ پڑھتے جاتے تھے، اس حال میں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی رکھا تھا۔ یہ حضرت حمزہ شیر خدا کا اعزاز و اکرام ہی تھا کہ ان حصے میں ان ایک منفرد خصوصیت آئی۔ اس سے پہلے اور نہ بعد میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ کسی بھی شخص کا 2 بار بھی جنازہ نہ پڑھایا۔ ناظرین گرامی، صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ کو ان کے بانجے عبداللہ بن جہش کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ ہی دفن کی گئی تھی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ ناظرین گرامی، مزید اس طرح اچھے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔